براہ راست و فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ مہربان ہے اور وہ بر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے ہمارے دینی مسائل ہوں، چاہے ہمارے معاشرتی مسائل ہوں، چاہے ہمارے سیاسی مسائل ہوں، چاہے ہمارے ذاتی مسائل ہوں، چاہے گناہ کی جنگ باطن میں ہو یا عدم تحفظ کے سائے، ظلم و زیادتیاں، لاچارگی، بے بسی، حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ایک راہ ہے جو ہمیشہ کھلی رہتی ہے، ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ایک ہستی ہے جو سدا یکساں رہتی ہے، اور اس ہستی کا نام ہم خدا پکارتے ہیں، اور وہ مہربان ہے اور رحیم ہے۔ اس وقت پاکستان، انڈیا، افغانستان میں جنسی زیادتی اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ صرف پاکستان، افغانستان، انڈیا اور دیگر جو ساؤتھ ایشین خطے ہیں انہی کی بات نہیں، بلکہ اگر آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا، دیگر ممالک میں بھی دیکھیں تو صورتحال کوئی زیادہ تسلی بخش اور روشن نظر نہیں آتی۔ موضوع بہت حساس ہے اور اس حساسیت کا مجھے بھی احساس ہے، اور میں خداوند کا اور اپنی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، اور اس پریپریشن میں جو میری ٹیم کے لوگ ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور میں ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تمام وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اجر خدا کی ذات دیتی ہے، انسانوں سے کبھی اجر کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اب جن مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں، جن میں گھرے ہوئے ہیں، اب ان اخلاقی پستیوں سے، ان غیر شرعی رویوں سے، غیر اخلاقی طرز حیات سے نکلنے کی راہ، یہ ہمارا اس شو میں اور آنے والے شوز میں اس ٹاپک پر ہم مختلف پہلوؤں سے بات کریں گے کہ جب بھی نسل انسانی ان مسائل کا شکار ہوئی تاریخ میں، وہ مذہبی تاریخ ہے یا غیر مذہبی تاریخ ہے، انسانوں کی ان حالتوں نے انسانوں کو عروج، سرفرازی، صحت مندی، خوشحالی عطا کی، یا سب کچھ اس کے متضاد ہوا؟ اب میں آپ کے سامنے اس کے مختلف پہلو رکھوں گا، اور میرے ساتھ مدد کے لیے پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب بھی ہوں گے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ساتھ آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اور میں شروع میں ہی اگر ہماری پیاری بہن غزالہ شفیع کنول اگر وہ یہ شو دیکھ رہی ہیں یا ان کے کوئی جاننے والے یہ شو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو میری درخواست ہوگی اگر وہ اس شو میں کال کر کے شریک ہونا چاہیں، ہمیں بتائیں کہ اقلیتی جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے پاکستان اور دیگر، وہ چونکہ پاکستان سے ہیں تو وہ اس موضوع پر آواز اٹھاتی رہتی ہیں، ان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ بھی اس موضوع پر ضرور اگر وہ کال کر کے شریک ہونا چاہیں تو وہ ضرور ہوں۔ تو ایک تو بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، پھر پاکستان میں، اور اگر انڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پر ہمارے مسلمان بہن بھائی اقلیت میں ہیں اور دیگر اقلیتیں بھی ہیں، وہاں پر بھی اب یہ بات سچ ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہم مسیحی چینل ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی پراپوگنڈا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بہت سے جو کالم بی بی سی پر ہیں ان سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن میں پہلے درخواست کروں گا پاسٹر پرویز صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور جو ہمارے تمام ناظرین
पूरी दुनिया में देख रहे हैं या इस शो को देखेंगे, चूँकि बहुत मेहनत से सारी चीज़ें तैयार की गई हैं ताकि खुदा के हुजूर में लोग बदलने के लिए तैयार हों और खुदा के कलाम को दिलों में, जहनों में, घरों में, मस्जिदों में, चर्चेज़ में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जगह दे सकें। पास्टर प्रोवेस साहब दुआ फरमाइएगा, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खुदाई बुजुर्ग बरतर, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम शुक्रगुजार हैं कि आप सारी कायनात के बनाने वाले, बनी नौ इंसान के खालिक और मालिक हैं। आज हम आपके बंदे आपके हुजूर में हैं और खुदावंद शुक्रगुजार हैं इस तौफीक के लिए जो आपने डॉक्टर दानियाल को, मुझ नाचीज खादम को और दीगर सब लोगों को खुदावंद ये तूने फजल दिया कि इस शो में हम पाक कलाम के वसीला से उस जुर्रत का मुजाहरा कर सकें और निशानदेही कर सकें उन गैर इखलाकी बातें और खुदावंद वो जिनसी तशद्दुद जो आज खुदावंद बड़े सगीर में, ऐ खुदावंद प्यारे खुदा, दरिंदगी की हद तक बढ़ चुका है। आज हम आपसे मुल्तजी हैं कि हमारे सारे सामाईन पर करम फरमाकर निगाह कीजिए ताकि वो लोग भी जो किसी न किसी तरह से इस जुल्म जबर का हिस्सा हैं वो भी आवाज उठा सकें, ईमानदार लोग दुआ कर सकें, हमारी सरजमीन पर आपकी ऐ खुदावंद कृपा, दया, रहमत और फजल हो ताकि जुल्म की जंजीरें टूट जाएं और हर तरह की बदअखलाकी और खुदावंद हर तरह की ऐ खुदावंद बदसलूकी, जिनाकारी और बदकारी दूर और दफा हो जाए इस पाक सरजमीन से और तेरे लोग ऐ खुदावंद अमन व अमान की जिंदगी में रह सकें। हमारे खुदावंद सभी मज़ाहिब के लोगों के लिए, चाहे वो मंदिर में जाने वाले, मस्जिद या चर्चेस के ऐ खुदावंद मेंबर्स हैं, हम दुआ करते हैं, हम सब पर फजल कीजिए और आज खास तौफीक दीजिए अपने बंदों को जब वो इस शो के वसीला से ऐ खुदावंद ऐसी बातों की निशानदही करते हैं, लोगों के अंदर कबूलियत और इस आवाज को सुनकर अमल पैरा होने के लिए तौफीक मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर प्रोवेस साहब हमारे साथ हैं। तो मैं ये स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। पहले हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। ये अफ़गानिस्तान सेक्स स्कैंडल, ये आपके सामने, ये हाल ही में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ BBC की न्यूज़ है और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये सारी तहकीक के बाद बातें आती हैं। अफ़गानिस्तान में आला हुकूमती सतह पर जिनसी हरास के इल्ज़ामात ने तहलका मचा दिया। अब ये तहलका तो अब मचा है, इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं, कब से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस मुआशरे में हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है। हुकूमती अहलकारों ने तो इन इल्ज़ामात की तरदीद की है, रद्द कर दिया है, माना नहीं है। लेकिन BBC ने मामला की तहकीकात के दौरान ऐसी ख़वातीन से बात की जिन्होंने हरास के इस माहौल की भयानक मंजर कशी की है। जिस तन लागे सो तन जाने। अब ये ख़वातीन, अब मैं यहाँ पर फिर ये बात कर दूं बड़ी हलीमी के साथ कि मैं और मेरी टीम और दीगर जो लोग मेरे साथ हैं और ये टीवी भी, हमने ना तो कभी पारसा होने का दावा किया है और ना ही कभी रूहानी तौर पर सुपरमैन होने का दावा किया है। हम भी इंसान हैं और खुदा के फजल से गुनहगार बचाए गए और अब उसकी तौफीक से ज़िंदगियां गुजार रहे हैं कि गुनाहों से बचकर और उसकी तौफीक से ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाए जो उसके अहकाम के मुताबिक और उसको खुश करने वाली हो, और ये उसके फजल से है। तो ये किसी की अदालत करना नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। जो सच्चाई है, जो हकाइक हैं, हमें उनको मानना पड़ेगा
اور جب مان لیں گے کہ یہ مرض ہے پھر اس کی تشخیص کے بعد اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اور اس شو میں جو آنے والے شوز بھی ہوں گے ہم انہی مختلف جڑوں کی بات کریں گے اور اس کے معاشرتی اور مذہبی اور روحانی جو پہلو ہیں ان پر بات کریں گے۔ اب یہاں پر اس ماحول کی بھیانک منظر کشی کی ہے کس نے؟ جس تن لاگے سو تن جانے، جو گزرتا ہے اسی کو درد اور اصل حالت کا پتہ ہوتا ہے۔ اب یہ خواتین ہیں، ایسا معاشرہ ہے جہاں پر خواتین کو بہت چھپا کر رکھا جاتا ہے اور ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے معاشرہ ہے، لیکن اس تمام پابندی اور تمام ان پابندیوں کو لگانے کی جو وجوہات اور پھر آج اس کے نتائج آگے دیکھتے ہیں۔ کابل کے خشک پہاڑوں کے دامن میں ایک مکان میں میری ملاقات ایک سابق خاتون سرکاری افسر سے ہوئی۔ انہوں نے اپنا نام راز میں رکھنے کی درخواست کی کیونکہ انہیں رد عمل کا خوف ہے، خوف، ڈر، برا ہونے کا خدشہ، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ دنیا ان کی کہانی سنے۔ تو آج میں یہاں پر یہ بھی درخواست کروں گا آپ سب سے کہ اس خاتون نے جرأت کی، وہ چاہتی ہیں کہ دنیا ان کی کہانی سنے۔ اب سرکاری دفتر ہے اور یہ خواتین بھی سرکاری ملازمہ ہیں، تو آپ یہ دیکھیے جن کی حیثیت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، ان کا یہ حال ہے، اور جو پسے ہوئے، مفلوج الحال، غریب، لاچار، وہ چاہے غریب مسلمان ہے، غریب ہندو ہے، غریب سکھ ہے، غریب بہائی ہے، کوئی بھی ہے، ان کے لیے یہ تو بھیانک منظر کشی، تو یہ ہولناک دردناک کہانیاں۔ آگے وہ کہتی ہیں، خاتون نے بتایا کہ ان کے سابق باس نے جو حکومت میں سینئر وزیر ہیں انہیں متعدد بار ہراساں کیا۔ ایک دن جب وہ ان کے دفتر گئیں تو وزیر نے ان کے جسمانی استحصال کی بھی کوشش کی۔ بی بی سی نے، ان خواتین نے یہ لکھا ہے۔ اب بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ چیزیں ہیں، اب ہمارے سامنے ہیں، اب ان کے حل کی طرف آنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ دوسری سلائیڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، جنسی زیادتی، اور اس کے ساتھ جو اقلیتیں ہیں وہ چاہے انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں۔ اب یہ جو کل ہی کی رپورٹ ہے یہ بہت ہولناک ہے، اور یہ ایک، اگر میں جذباتی ہو جاؤں تو آپ سے معافی چاہتا ہوں، چونکہ میں نے کوشش کی ہے ہمیشہ سے کہ جتنا ہو سکے، جتنا آپ بول سکے اتنا سچ آپ کو بولنا چاہیے، اور پھر قیمت اس کی جو بھی ادا کرنی پڑے وہ تو پھر کرنا پڑے گی۔ سولیوں پر چڑھنے والے سچ بولنے سے جھجکا اور ڈرا نہیں کرتے، اور آج میں پاکستان کے اور انڈیا کے ہر ایک مظلوم شخص سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہی کہوں گا کہ اٹھ کھڑے ہوں، اپنی آواز کو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جتنے بھی میڈیاز ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، یا کسی بھی طرح سے آپ اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، اس آواز کو پہنچائیے۔ اور اب یہ آواز پاکستان کے ایوانوں میں گونج رہی ہے، وہ سندھ اسمبلی ہو، وہ پنجاب اسمبلی ہو، یا وہ نیشنل اسمبلی ہو، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ اور جس کو، یہ بھی میں اب بڑی حلیمی سے درخواست کر رہا ہوں کہ جس کو جو ذمہ داری ملی ہوئی ہے اب اس کو دیانتداری سے، سچائی کے ساتھ اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر لکھا ہے، مذہب کے نام پر ہماری بیٹیوں کو اغوا نہ کریں، ان کا ریپ نہ کریں۔ ریاض سہیل کی یہ رپورٹ ہے۔
پاکستان میں ہندو لڑکیوں کے اغوا کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہوا اور اقلیتی اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی نے ہندو لڑکیوں کے مبینہ اغوا اور جبری مذہبی تبدیلی کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں اسپیکر نے وزیر مذہبی امور کو فوری پارلیمانی کمیٹی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اب یہ ایوان بالا اس کے ساتھ ہی مسیحی لڑکیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو نند کمار گولانی کا کہنا تھا، سنیے غور سے، ہم اقلیتی قیام پاکستان سے لے کر محب وطن ہیں۔ اب محب وطن ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، اور میں یہاں پر چونکہ میرا تعلق صحافت سے بھی ہے تو میں بڑی حلیمی سے کہہ رہا ہوں، یہ محب وطن ہونے کے جو سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں ان کے اوپر بھی ایک ہستی بیٹھی ہوئی ہے، اور سب جانتے ہیں، کہتے ہیں اس کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، وہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، چاہے وہ کوئی مندر میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ چرچ کے کسی عہدے پر ہے، چاہے وہ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست میں کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ مسجد کے منبر پر ہے یا چرچ کے پلپٹ پر ہے یا دینی حلقوں میں ہے، سماجی حلقوں میں ہے، سیاسی حلقوں میں ہے، محب وطن ہیں۔ اور یہ اقلیتوں نے پاکستان میں عملی طور پر ثابت کیا ہے، اور اس کی مثال پنجاب کا جب بٹوارہ ہو رہا تھا تو ایس پی سنگا اور مسیحوں کے جو ووٹ تھے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھے۔ پاکستان کی پاک افواج کے جو ذمہ داران ہیں، میرا شو جو مانیٹر کرتے ہیں، جو اس وقت وزیر اعظم صاحب ہیں، وزراء اعلیٰ صاحبان ہیں، اور جو ڈی آئی جیز اور دیگر اتھارٹیز میں ہیں، صرف ایک کرا ہے کہ اقلیتیں قیام پاکستان سے لے کر آج تک محب وطن ہیں۔ جس طرح ہمارے مسلمان بھائی ہم کبھی اضافی حقوق کی بات نہیں کرتے، ہم اقلیتی کوٹا بشمول اسمبلی میں نشستیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے دیں، مذہب کے نام پر ہماری بیٹیوں کو اغوا نہ کریں، ان کا ریپ نہ کریں۔ کون ہے جو یہ کروا رہا ہے؟ کیا اتھارٹیز کو پتہ نہیں ہے؟ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز میں ایسے جینیس بیٹھے ہوئے ہیں جو جانتے ہیں، اور جہاں سے دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ ہوتی ہے۔ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے ان لوگوں کو ڈھونڈنا۔ پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت قابل تحسین ہے، لیکن اقلیتوں کی یہ بیٹیاں، کیا یہ پاکستان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب، محترم مراد صاحب، بزدار صاحب اور دیگر جو ہمارے وزراء اعلیٰ ہیں، آپ کو اس قوم نے ووٹ دیے ہیں، اور ہماری فوج کے جو تمام عہدیداران ہیں، قوم آپ سے محبت اور پیار کرتی ہے۔ جاوید باجوہ صاحب مسیحی آپ کے سامنے، اور آج میں اس شو کے تعلق سے بھی درخواست کر رہا ہوں، ہم آپ سے منت کر رہے ہیں کہ یہ جو بچیاں
آپ کے زیر سایہ اس وقت خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے. اور یہ بھی میں جنرل صاحب آپ کو بتا دوں کہ آپ کے لیے مسیحی دعائیں کرتے ہیں. اور یہ کسی ڈر اور خوف سے میں بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے اندر ہے. تیموتھیوس کے خط میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمام اعلیٰ عہدیداران ان کے لیے دعا کی جائے. پھر ہماری یہ تعلیم ہے کہ جس شہر میں رہتے ہو اس کی سرفرازی کے لیے دعا کرو. یہ ہماری تعلیم ہے. اور پھر عبرانیوں کے خط میں ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. یہ ہماری تعلیم ہے. اور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. پاکستان کی ساری اقلیتیں آپ سے پیار کرتی ہیں. اور یہ بیٹیاں آج چلا رہی ہیں. کیا ہم پاکستان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. لیکن ہم یہاں پر ایک بیٹی ہے، وہ اپنی آواز پہنچانا چاہتی ہے. تو محترم جنرل باجوہ صاحب، آپ، اور میں چاہوں گا کہ جو کلپ ہے وہ جو لڑکی بول رہی ہے وہ کلپ ہم دکھائیے ذرا، جس میں اس نے وزیر اعظم صاحب کو مخاطب کیا ہے. یہ ایک پاکستان کی بیٹی کی آواز اب میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور جو سیکورٹی ایجنسیز میرے اس شو کو مانیٹر کرتی ہیں، میری درخواست ہوگی بڑی حلیمی کے ساتھ کہ جنرل باجوہ صاحب تک ضرور اس ویڈیو کو پہنچائیے. عمران خان صاحب تک ضرور پہنچائیے. پاکستان کی ایک بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے، آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں. اج آکھاں وارث شانو کہ تو قبراں وچوں بول تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول. مجھے لگتا ہے کہ شروع سے ہی پاکستان کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے ہیں. ایک دھوکہ تب ہوا تھا تقسیم کے وقت جب پاکستان بنا، جب پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والی بہن اور بیٹیوں کو ہندوستان کے سکھ اور ہندو لوٹ رہے تھے ان کی عزتوں کو، تو تب ان کو یہی کہا جا رہا تھا راستہ کٹھن ہے، بس تھوڑا سا اور برداشت کر لو، پاکستان میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی پاکستان میں انہوں نے قدم رکھا تو تاریخ گواہ ہے. اور اس وقت لکھی جانے والی کتابیں، خاص طور پہ سعادت حسن منٹو کا لکھا جانے والا ناول کھول دو اس چیز کا گواہ ہے کہ یہاں پاکستان میں آ کر بھی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہی کچھ ہوا. یہاں کے لوگوں نے بھی ان کی عزتیں ہی لوٹی. اور پھر ایک دھوکہ ہوا 1 سال پہلے. وزیر اعظم صاحب، آپ نے دھوکہ دیا ہمارے ملک کی بہنوں اور بیٹیوں کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دھرنوں میں سب سے زیادہ بہنیں اور بیٹیاں شامل ہوتی تھیں. گو کہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کبھی انہیں ناچنے والے کہتے تھے، کبھی ان کو گانے والے کہتے تھے. شاید وہ اپنے گھروں سے بھی بہنیں بیٹیاں بہت کچھ برداشت کر کے آتی ہوں گی، لیکن وہ پھر بھی آپ کے دھرنوں میں آتی تھیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، یہ سوچ کر کہ راستہ کٹھن ہے، لیکن جب نیا پاکستان بن جائے گا تو ان کو تحفظ ملے گا. لیکن آپ کو بتانا چاہیے تھا میرے کپتان کہ کسی کی بھی محفوظ نہیں ہوگی. عزت، مال اور جان، ایسا ہوگا نیا پاکستان. آپ کو بتانا چاہیے تھا میرے کپتان. آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اس وطن کی بہنوں اور بیٹیوں نے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب آپ کے جو سیاسی کزن تھے اس وقت کے، جب ان کی طرف سے یہ کال آئی کہ ان کے بچوں کو دھرنے میں جو شامل شرکاء ہیں ان کو وہاں پر روکنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، تو سعد رفیق نے کہا تھا کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، جڑواں شہروں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم پہنچیں گے. اور میں اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں پر بچوں کے لیے دودھ لے کر، وہاں پہ دھرنوں میں جو شامل تھے ان کے لیے خوراک لے کر پہنچی تھی. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میری ساتھی، میری دوستیں جو ہیں شدید بارش اور طوفان میں بھی کپتان صاحب آپ کے دھرنے میں کھڑی ہوتی تھی، اس امید کے ساتھ کہ نئے پاکستان میں ان کو تحفظ حاصل ہوگا. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن یہاں پر بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. ویسے تو ہمیں ہر معاملے میں لالی پاپ دیا جاتا ہے، جیسے کہ دھرنے میں تو اقلیتوں کے ساتھ بھی کہا جاتا تھا، یہ دعویٰ کیا گیا تھا، یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جی آپ کو VIP بنا دیا جائے گا. ہم نے کب کہا کہ ہمیں VIP بنائیں؟ ایکچولی جب ہم اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں پاکستان میں اقلیتیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کچھ رائٹس سے بڑھ کر مانگ رہے ہیں، ہم آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن کچھ مانگ رہے ہیں. نہیں، ہم نے ہمیشہ اپنے رائٹ کی بات کی ہے. وہ رائٹس جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے
اس ملک کی اقلیتوں کو. لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں بہت سارے لالی پاپ دیے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتی. لیکن ابھی میں بات کرنا چاہتی ہوں اپنی پاکستان کی بیٹیوں اور بچوں کی عزت کے حوالے سے جو دن دہاڑے لوٹی جا رہی ہیں. اور ابھی پاکستان سب سے زیادہ اوپر جا رہا ہے رینکنگ میں بچوں کی عزت لوٹنے کے حوالے سے، بچوں کے ساتھ سیکشول ابیوز کے حوالے سے. پاکستان نمبر 1 جا رہا ہے اس وقت، کیونکہ ہر روز درجنوں کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں، ہر روز 10 سے 15 ایک رپورٹ کے مطابق. پیارے ناظرین، آپ نے یہ پاکستان کی ایک بیٹی کی آواز، اس نے یہ باتیں فیس بک کے ذریعہ سے قوم تک پہنچائی ہیں. یہ آواز ہے، عمل کا تقاضا کر رہی ہے، پکار رہی ہے کہ کوئی شخص جو ان ایوانوں میں بیٹھا ہے، جو اعلیٰ منصب پر ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس ملک کے رکھوالے، ہم اس ملک کو چلانے اور پالنے اور سنبھالنے والے وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیٹی نمائندگی کر رہی ہے دھرنے میں آنے والی مسیحی، مسلمان اور دیگر اقلیتی خواتین. جناب محترم عزت مآب اقتدار اعلیٰ کے سب سے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے محترم عمران خان صاحب، آپ کی تقریریں موجود، آپ کے وعدے موجود، اور ابھی میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ میں تمام جو ہمارے مختلف اداروں کے لوگ جو اس وقت اس فرض کو نبھانے کے لیے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جن تک یہ آواز پہنچنی چاہیے تھی، بات پہنچائی گئی ہے. اور میں پھر عرض کروں گا، اگر بہن غزالہ شفیع کمل صاحبہ اگر یہ شو دیکھ رہی ہیں یا ان کا کوئی جاننے والا دیکھ رہا ہے، اگر وہ کال کر کے ہمیں موجودہ صورتحال کے تعلق سے بتانا چاہیں آج یا اگلے جمعے کے شو میں، تو ہم شکر گزار ہوں گے. اب یہاں پر ہم نے بات کی جو اس وقت اقتدار میں ہیں، ان سے درخواست کر رہے ہیں. ایک بیٹی کی پکار آپ تک پہنچائی گئی ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو مختلف ہماری سیاسی پارٹیز اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں، انہوں نے کیا وعدے کیے تھے. اب میں ان کے جو منشور ہیں وہ آپ تک رکھوں گا تاکہ آپ ان پارٹیوں کے لوگ بھی جب آپ کے پاس آتے ہیں، کتاب میں آپ کو دکھا دوں پہلے، تمام مسیحی، ہندو، سکھ اور مسلمان بھی بہن بھائی، چونکہ شکار تو سب ہو رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتیں کتاب کا نام ہے، اور یہ آپ کے سامنے جو مصنفین ہیں اور کس جگہ سے یہ پرنٹ ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے. اس میں پارٹیوں کے منشور سے مراد انہوں نے کیا وعدے کیے ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے کیا کچھ کریں گے، پابند ہیں اپنے وعدوں کے. تو وعدے کیا کیا کیے مختصر طور پر میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اور پھر عوام کو بھی جاگنا ہوگا. آج میں یہ پہلی دفعہ اپنے شو سے بات کر رہا ہوں. عوام کو جاگنا ہوگا کہ وعدہ کرنے والے اگر وعدہ وفا نہ کریں تو پھر عوام جن کی وجہ سے اقتدار اعلیٰ میں یہ پارٹیز آتی ہیں وہ پھر کیا کریں. عوام کیا کریں؟ ووٹ کا استعمال، اور پھر
دیگر جو باتیں ہیں وہ شاید میں اگلے شو میں کروں گا۔ اب جماعت اسلامی اس وقت سراج الحق صاحب، میرے محترم لیاقت بلوچ صاحب سلوٹ کرتے ہیں، آپ دلیر لیڈر ہیں، لیکن جماعت اسلامی سے میں شروع کر رہا ہوں۔ آئیے جماعت اسلامی، غیر مسلم اقلیتیں، آج جماعت اسلامی کے بیانات کہاں ہیں، ان کا عمل کہاں ہے؟ جماعت اسلامی کو سمجھا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ سچی جماعت ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو جناب محترم لیاقت بلوچ صاحب، سراج الحق صاحب اور دیگر رہنمائے جماعت اسلامی، آپ کے سامنے آپ کی بات رکھ رہا ہوں، پھر تحریک انصاف کی طرف، مسلم لیگ کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف آئیں گے۔ لیاقت بلوچ صاحب، خاص طور پر آپ سے میں مخاطب ہوں، آداب، سلام، سپوکس پرسن ہیں آپ، تو میں چاہوں گا شادرہ آپ سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ منصورہ سے شادرہ میں ماریا کے ساتھ ریپ ہوا ہے، کیا لیاقت بلوچ صاحب آپ نے کوئی بیان دیا؟ آپ نے کوئی عملی قدم اٹھایا؟ کیا ماریا پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ ضرور آپ اپنے الفاظ کی روشنی میں جواب دیجئے گا۔ غیر مسلم اقلیتیں جماعت اسلامی کہتی ہے ان کے تمام شہری اور قانونی حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ جماعت اسلامی کے تمام ورکرز کہاں ہیں؟ اور حکومت ان کی جان و مال، آبرو اور شہری آزادیوں کے تحفظ کی پوری طرح ذمہ دار ہوگی۔ کن کے الفاظ؟ جماعت اسلامی کے۔ تو میں ساتھ ساتھ حوالہ فرمان قرآن کا دوں گا، سورہ 61 ہے اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، ترجمہ یہ ہے، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور پڑھیے، اللہ اس سے بیزار ہے۔ میں بھی آپ کو ترجمہ بھی دکھا دیتا ہوں، بلکہ میں دکھا ہی دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کوئی اپنی بات بنا کر رہے ہیں، مسیحی چینل ہے، تو بات تو سچ ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فرمان قرآن، سورہ 61 ہے اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ ابھی میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، میں چونکہ ایک خدا کا خادم ہوں اور مسلمانوں مسیحوں کے درمیان جو مذہبی ہم آہنگی ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، محبت پیار کے رویوں کو پروان چڑھنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ کلام خدا سے آشنائی پا کر خدا تعالیٰ جو ہمیشہ کی زندگی اور نجات تحفہ کے طور پر ہمیں پیش کرتا ہے، اس کی تلاش کی جائے اور ہمیشہ کی زندگی، نجات، محبت، مساوات، بھائی چارہ، احترام انسانیت، اس کو پروان چڑھایا جائے، اس کی راہ تلاش کی جائے۔ یہی خدا کی محبت کا پیغام پروگرام فضل ربی کے وسیلہ سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دور حاضرہ کے جید علماء میں بہت بڑا نام تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اور آگے آپ پڑھ لیں، اللہ کے نزدیک یہ بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح سے سب بنا کر لڑتے ہیں۔ یہ آگے سچائی کی خاطر جو بات کر رہے ہو اس پر کھڑے رہنا۔ اب یہاں پر اللہ کے نزدیک یہ بات قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات قابل نفرت ہے۔ اب تفسیر آپ پڑھ لیجئے، اس کی تفسیر کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، تو منشور آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا فرمان قرآن کی روشنی میں۔ اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا پاسٹر پرویز صاحب ذرا آپ ہمارے لیے یعقوب کے خط سے پڑھ دیجئے
کہ کلام کے محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو، اور جو عمل نہیں کرتے ان کی حالت کیا ہے۔ اور پھر میں پروگرام کو جاری اور رکھتا ہوں۔ پاسٹر پرویز صاحب ذرا پڑھیے گا یعقوب کے خط سے۔ فرمان قرآن میں نے آپ کے سامنے رکھا، خدا کو نفرت ہے جو کہتے ہو کرتے نہیں۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے تحریک انصاف کا جو اقلیتوں کے تعلق سے ہے وہ رکھوں گا، اور مسلم لیگ کا جو وعدہ ہے، ابھی میں جماعت اسلامی آپ کے سامنے پھر MMA کا بھی رکھوں گا۔ پاسٹر پرویز صاحب ذرا پڑھ دیجئے ہمارے لیے یعقوب کے خط سے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں ذرا؟ یہ چونکہ فرمان قرآن بھی میں نے رکھا، تم وہ بات کیوں کہتے ہو، اور یہ خدا کے نزدیک قابل نفرت ہے، اور یہاں پر تفسیر کر دی گئی کہ وہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ تو آخری ذرا حصہ پڑھ دیجئے کہ وہ دھوکے میں ہیں۔ نہ میں سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، تو اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے۔ فوراً بھول جاتا ہے، دھوکے میں ہے۔ خدا ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا جماعت اسلامی کا جو وعدہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے قوانین منظور کرانے میں ان کی مدد کی جائے گی۔ تو جماعت اسلامی والے ذرا مسیحوں اور ہندوؤں کے خلاف یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اب قومی اسمبلی میں یہ بل ہے، تو اب آپ سامنے آئیے اور ہم انتظار کریں گے۔ محترم عزت مواب لیاقت بلوچ صاحب، محترم سراج الحق صاحب، آگے دیکھتے ہیں۔ ان کے اپنے تعلیمی اور تہذیبی معاملات میں حکومت کے وسائل سے جس جائز مدد کی ضرورت ہو کشادہ دلی سے دی جائے گی۔ اب جماعت اسلامی کے لوگ میرا بھی شو دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں فیس بک پر اکثر وہ آتے رہتے ہیں، تو اب یہ آپ کے الفاظ آگے بھی دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کے مذہبی اور معاشرتی معاملات میں کوئی بے جا مداخلت نہ ہونے دی جائے گی۔ یہ جماعت اسلامی کے سارے مسیحی نوٹ کر لیں، اس کتاب کو بھی رکھ لیں اور ان کا منشور بھی لیں، اور سارے مسیحی جو لاہور میں رہتے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں رہتے ہیں، یہ لے کر منصورہ چلے جائیں اور جا کر خاص طور پر لیاقت بلوچ صاحب سے کہیں جی آئیے، اب یہ آپ کے الفاظ ہیں، کچھ عمل بھی ہمیں چاہیے۔ تو درخواست ہے، لیاقت صاحب آپ کا نام بار بار لے رہا ہوں چونکہ آپ ایک بولڈ لیڈر ہیں اور میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، اور اسی احترام کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ماریا کو بھی لے کر شادرے سے چلیں جائیں منصورہ میں اور یہ ساتھ لے جائیں۔ آپ آگے دیکھیے، انہیں اکثریت کے طرز عمل یا حکومت کے نظم و نسق سے جو بھی معقول شکایات ہوں انہیں رفع کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو سارے مسیحی منصورہ چلے جائیں لاہور میں جو رہتے ہیں، اور جماعت اسلامی والوں کو یہ دکھائیں، کیونکہ جماعت اسلامی کی اتنی اسٹرینتھ ہے آج بھی پاکستان میں کہ اگر وہ بولیں تو یہ دروازہ کھل سکتا ہے۔ آگے آ جائیے۔ انہیں حدود و قانون کے اندر مذہب اور عبادت، تہذیب و ثقافت اور مذہبی تعلیم کی پوری آزادی حاصل ہوگی، اور انہیں اپنے شخصی معاملات اپنے مذہبی قانون یا رسم و رواج کے مطابق چلانے کا حق حاصل ہوگا۔ اور پھر یہ جو شودر کاسٹ ہے ان کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اب میں یہ شو پورا گھنٹہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مسیحیوں کا بھی کچھ فرض ہے۔ اب ہمارا فرض ہے میڈیا کا آپ کو آگاہی دینا، آپ تک باتوں کو پہنچانا۔ اب آپ آپس میں ہی فیس بک پر اور اپنے لوگوں کے درمیان ہی وہاں رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو کھا نہیں جائیں گے۔ آپ جائیں، میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں
کہ जमात इस्लामी में दर्द दिल रखने वाले लोग मौजूद हैं और लाहौर से वो कुछ सीटें भी लेते रहे हैं। तो आप ये मैं उनके अल्फाज आपको बता रहा हूं, मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है। आइए अब आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान। तो जो लोग पेशावर में रहते हैं और बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में हैं, वहाँ पर इस पार्टी की बहुत सी सीटें हैं और लीडर्स भी हैं। आइए ज़रा इधर भी देख लेते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब मिले भी हैं कुछ लोगों से पिछले दिनों में, तो उनको चाहिए था कि ये ले जाते साथ, तो अब नहीं लेके गए तो कोई बात नहीं, कॉपी करके आप भेजिए, वैसे भी उनके मंशूर हो सकता है ऑनलाइन भी हों। अक़लियतों के बारे में हमारी पॉलिसी होगी क्या? सरकारी मुलाजमों, फ़नी अदारों और पेशावर तालीमी इदारों में उनके जायज़ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ऐसी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा जो अक़लियतों की इबादत गाहों से मुंसलिक हों। अब ये सारी बातें आप देखते जाइए। अक़लियतों को मुकम्मल शहरी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होंगे। हुकूमत उनकी जानो माल, इज़्ज़त व आबरू और शहरी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी तरह ज़िम्मेदार होगी। अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए अक़लियतें जिस किस्म के कवानीन मंजूर कराना चाहें मंजूर किए जाएंगे। जमीयत उलमाए पाकिस्तान फरमाने कुरान, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। फरमाने बाइबल, वो धोखे में है जो कलाम को सुनता और भूल जाता है। हुकूमत उनकी जानो माल, इज्जत व आबरू और शहरी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए अक़लियतें जिस किस्म के कवानीन मंजूर करवाना चाहे मंजूर किए जाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा अगर जज्बाती हो जाऊं, फिर कह रहा हूं माफ़ कीजिएगा, चूंकि सच तो सच है। अब ये सिंध असम्बली में और कौमी असम्बली में जो करारदाद अक़लियतों के जो मसाइल हैं वो पेश की गई है, तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान अब आपके अमल की बारी है। ये आपके अल्फाज हैं, आपने लिखवाया हुआ है। अक़लियतें जिस किस्म के कवानीन मंजूर करवाना चाहें मंजूर किए जाएंगे। आगे आ जाते हैं, अक़लियतों के मजहबी और मुआशरती मामलात में कोई मुदाखलत नहीं होने दी जाएगी। उन्हें अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी होगी, अलबत्ता किसी इस्लामी असूल के खिलाफ तबलीग व शात ये तो करते ही नहीं है मसीही, ना हिंदू करते हैं। तो यहाँ पर जो बातें की गई हैं वो आपके सामने है। अक़लियतों को कानूनी हदूद के अंदर मजहब व अबादत, तहजीब व सकाफत, मजहबी तालीम की पूरी आज़ादी होगी। उन्हें अपने शख्सी मामलात को अपने मजहबी, कानूनी या रस्म व रिवाज के मुताबिक चलाने का पूरा हक हासिल होगा। तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान, अब ये रिकॉर्डेड शो है तो ये हवाला जात इसलिए रख रहा हूँ, बड़ी मेहनत करना पड़ती है निकालने के लिए ये सारी चीज़ें, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि चीज़ें खुदा ने दी हैं ताकि हम इस्लाह मुआशरा, मुल्क में सलामती, फलाह बहबूद, पाकिस्तान बनाने में तमाम अक़लियतों का खून और पसीना शामिल, कुर्बानियाँ शामिल। फिर भी आज ये सदा है, हमारी बेटियों को अगवा ना करो, रेप ना करो। और पाकिस्तान की एक बेटी की सदा आपने सुनी। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान के अल्फाज आपके सामने। अभी मैं जो दीगर हमारी सियासी पार्टीज़ हैं उनके भी, जमीयत अहले हदीस बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं और फिर अक़लियतों की बात भी है। तो मैं जल्दी ये भी बता दूं, 15 मिनट मेरे पास हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मसीही जितने भी हैं, मसीहों से भी दरख्वास्त कर रहा हूं, ऐसे बातें ना करते रहा करें, अमल भी करें। ये किताबें, ये हवाले आपके सामने, मंशूर उनके सामने, इन पार्टियों के पास चले जाएं, चाहे 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं। जावेद चौधरी साहब जो हमारे सहाफ़ी हैं उनको कॉल करें, दीगर जो प्रेस क्लब्स हैं उनको कॉल करें, उनको बताएं हम आ रहे हैं। और आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके पास चले जाएं मीडिया को लेकर।
یہ آپ کا وعدہ ہے، اور میں نے آپ کے سامنے فرمان قرآن 61 چیپٹر یاد رکھیں، اس کی پہلی اور دوسری آیت لے جائیں، فرمان قرآن دکھائیں، یعقوب کا خط آپ کے سامنے رکھا، سننے والے نہیں عمل کرنے والے بنو۔ اور اگلے شو میں میں کتب کی روشنی میں یہ جو ابھی تو ہم اقلیتوں کی بات کر رہے ہیں، پھر یہ جو معاشرتی بگاڑ آ رہا ہے جنسی زیادتیوں کا، اس پر کتب کی روشنی میں بھی بات کریں گے، جڑیں ڈھونڈیں گے، کس طرح سے یہ پروان چڑھتا ہے، اس کا حل کس طرح سے آج ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے ہم جو شکار ہوئے ہیں لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو جمعیت اہل حدیث کی طرف آ جاتے ہیں، ان کے بھی دفاتر آپ کے پاس ہوں گے، کہیں نہ کہیں دیکھیے آپ ڈھونڈیے مل جائیں گے۔ مملکت اپنے ہر شہری کے جان و مال اور آبرو کی تحفظ کی ضامن ہوگی، اور ہر شخص کو تحریر و تقریر اور اجتماع کی آزادی ہوگی، ہر شخص کو سماجی اور سیاسی حقوق حاصل رہیں گے، اور پھر آگے بنیادی حقوق پر لگائی ہوئی ہر پابندی کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق پر لگائی ہوئی ہر پابندی کو چیلنج کیا جائے گا۔ اقلیتوں کو اسلام کے عطا کردہ جملہ شہری سماجی اور سیاسی حقوق دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی حقوق میں آنے والے شوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب آگے بھی میں آپ کو لے چلتا ہوں، دیگر جو پارٹیز ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایم کیو ایم کی طرف، کراچی میں جو مسیحی رہتے ہیں۔ ایم کیو ایم بنیادی حقوق کی جب بات کرتی ہے، انسانی حقوق کی جب بات کرتی ہے، اقلیتوں کے حقوق کی جب بات کرتی ہے، تو آئیے ایم کیو ایم ڈاکٹر عبدالستار صاحب اور دیگر جو ہمارے قائدین ہیں ایم کیو ایم کے، اب ان کے بھی 2-3 دھڑے بن چکے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب یہ سارے دھڑے اکٹھے تھے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ملک میں اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ ہو، اور انہیں بھی معاشرے میں دیگر شہریوں کی طرح باعزت مقام حاصل ہو۔ اقلیتوں کو جن شکایات کا سامنا ہے، ان جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ اب ایم کیو ایم والے سوئے ہوئے ہیں، شاید جب مسیحی اور مسلمان لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں تو یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ پھر یہاں پر انسانی حقوق ہے، اور انسانی حقوق میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آئیے میں یہ بھی آپ کو پڑھ کے، یہ آپ کتاب مسیحی خرید لیں یا فوٹو کاپی کر کے لے جائیں ان کے پاس۔ ایم کیو ایم بنیادی انسانی حقوق پر مکمل یقین رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ پاکستان کے آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، کیونکہ ہماری حکومتوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سچ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کو بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان، علاقہ، ثقافت و مذہب، عقیدہ، جنس، فرقہ اور سیاسی وابستگی مساوی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے عدلیہ کو مؤثر، آزاد اور بااختیار کیا جائے۔ ایم کیو ایم چاہتی ہے کیا چاہتی ہے؟ اقلیتوں کو جن شکایات کا سامنا ہے ان کی جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ تو چلیں ایم کیو ایم کی سیٹیں کہیں اور تو شاید نہیں ہیں، لیکن سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں تو آپ ہیں۔ کیا آپ بولیں گے مسیحی اور ہندوؤں کی بچیوں کے لیے؟ اور اگر خاموش ہی رہیں گے تو یہ آگ ایسی ہے، آج اگر دوسروں کے گھر جل رہے ہیں تو عقل و دانش، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ یہ آگ پہنچتے پہنچتے ان ایوانوں، ان گلی کوچوں، ان بازاروں، ان گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے جہاں سے شاید ابھی یہ دور ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ صاحب، محترم احتجاج حسن صاحب، محترم بلاول چیئرمین صاحب بلاول زرداری صاحب، اور دیگر پیپلز پارٹی کے درد دل رکھنے والے حساس اشخاص، آپ کا منشور، اور میرے پاس وقت ابھی تھوڑا ہے تو میں صرف یہ، انہوں نے فرمانے قائد اعظم سے شروع کیا ہے، بانی پاکستان،
तो आइए देख लेते हैं, ये मैं पढ़ भी देता हूं ताकि सारे मसीही इसको नोट भी रखें अपने पास। ये देखिए, आप आज़ाद हैं मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए या पाकिस्तान में अपनी दीगर इबादत गाहों में जाने के लिए। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, फिरके या मसलक से हो, इससे रियासत को कोई वास्ता या सरोकार नहीं होगा। ये आज जावेद चौधरी साहब का क्लिप मैं दिखाऊंगा आपको इस शो के आखिर में। जावेद चौधरी बहुत बड़े कालम नवीस हैं, वो यही बात कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, हम इस बुनियादी असूल के तहत इब्तिदा कर रहे हैं, हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और बराबर के शहरी हैं। मजहबी लिहाज से नहीं कि मजहब हर शख्स का ज़ाती और इनफरादी ईमान होता है, मगर सियासी लिहाज से और मुल्क के शहरी होने के लिहाज से हिंदू और मुसलमान में कोई तमीज़ नहीं की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई तमीज़ नहीं की जाएगी। आगे देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये यकीनी बनाएगी कि अक़लियत कौमी धारे का हिस्सा बने, उनके मजहब और सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए। 1973 के आइन के मुताबिक इन्हें इजाज़त होगी कि वो कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तों पर इंतखाब लड़ें। इसके अलावा हर अक़लियत के लिए मखसूस नशिस्तें भी बरकरार रहेंगी। कोई तमीज़ नहीं की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फरमान कुरान 61 चैप्टर पहली दूसरी आयत, याकूब का ख़त आपके भी नज़र करते हैं। पाकिस्तान की बेटियां मसीही हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं या लादीन हैं, आपके ये अल्फाज हैं, हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में कोई भी इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा। आइए तहरीक इंसाफ को देख लेते हैं। और मेरी दरख्वास्त है, सिर्फ ये बेहतरी के लिए शो कर रहे हैं, कोई तनकीद नहीं है, सिर्फ याद दहानी है, तजदीद अहद की बात है। पाकिस्तान खुशहाली, अमन, सलामती, भाईचारा, तहफ़्फ़ुज़, यहाँ वहाँ लोग खुशी से ज़िंदगी जी सकें, किसी जबर, किसी खौफ के बगैर। और जो वादे किए गए हैं, इन वादों का पास कौन रखेगा, इनकी याद दहानी कौन करवाएगा? इसी दर्द के साथ पाकिस्तान की मोहब्बत में, जो सिविल सोसाइटी है उसकी मोहब्बत में, जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनसे मोहब्बत की एक सदा है, एक पुकार है। कौन मदद के लिए आएगा? तहरीके इंसाफ, शफकत महमूद साहब, शीरी मजारी साहिबा और दीगर खवातीन और लीडरान। तहरीके इंसाफ का अक़लियतों के साथ अहद और वादा। अक़लियतों के हकूक़। आईने पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों को जो मुसावी हकूक़ और खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, इस पर मनोअन अमल दरआमद किया जाएगा। मनोअन, इससे मुराद के जिस तरह से है बिल्कुल उसी तरह से उनके लिए वो सब कुछ मुहैया किया जाएगा जो कवानीन पाकिस्तान उनको तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ फराहम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम अक़लियतों को पार्टी रुकन बनने के लिए खुश आमदीद कहती है और अक़लियतों के हकूक़ और मफादात को मुतासर करने वाले कवानीन की इस्लाह के लिए अक़लियतों के नुमाइंदों से सिलाह मशवरा किया जाएगा। मसावी हकूक़ खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और अक़लियतों के हकूक़ और मफादात को मुतासर करने वाले कवानीन की इस्लाह के लिए अक़लियतों के नुमाइंदों से सलाह मशवरा किया जाएगा। अब हमारे हिंदू बहन भाई और मसीही बहन भाई कौमी असम्बली में इस करारदाद को लेकर आए हैं। अब आप देखिए कि आप इस करारदाद में क्या करते हैं। अब मैं मुतहद्दा मजलिस अमल, उनका जो हमारे उलमा हैं, बहुत बड़े बड़े रोशन सितारे हैं, मजहबी उफ़्क़ पर चमकने वाले बहुत बड़े बड़े उलमा इसमें शामिल हैं।
आपसे भी यही सदा है जो आपने वादे किए हैं। अक़लियतों के हकूक़, अक़लियतों के जुमला हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, उनकी जानो माल और इबादत गाहों की हिफाजत, नीज़ एक शहरी की हैसियत से मुसावाना हकूक़ की ज़मानत। उलमाए पाकिस्तान मुतहद्दा मजलिस अमल, फिर पढ़ रहा हूँ, मुतहद्दा मजलिस अमल के दफातर जहाँ पर भी हैं मसीही ये किताब लेकर चले जाएं। आपने कहा है जो मुअज़्ज़ज़ उलमा हैं, अक़लियतों के जुमला हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। अब तहफ़्फ़ुज़ आइए, मारिया के लिए शादरा में है, ये हिंदू बच्चियां जो अगवा हुई हैं, जुल्म ज़्यादती हुई है, आइए अब उनके लिए, उनकी जानो माल और इबादत गाहों की हिफाजत कीजिए अब उनकी आकर। नेज़ एक शहरी की हैसियत से मुसावाना हकूक़ की ज़मानत दीजिए अब मसावी हकूक़ की। अब मेरे पास और भी काफ़ी बातें हैं इस ताल्लुक़ से करने के लिए, लेकिन इन बातों के पहुंचाने का मकसद पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली, तरक्की और इन बे आवाज़ लोगों की आवाज़ बनना है। खुदा ताला जनरल बाजवा साहब को, इमरान खान साहब को, जो वज़ीर आला हैं उनको, दीगर हुकूमती मशीनरी के जो लोग हैं उन सब को दुआ है कि इन बातों को समझने और फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 1 मिनट के लिए पास्टर परवेज़ साहब आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान के इन हुक्मरानों के लिए, ख़ास तौर पर मोहतरम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए, वज़ीर आला के लिए, हुकूमत में जो लोग हैं और अवाम के लिए भी, कि वो भी जागें और पाकिस्तान में सलामती, अमन हो सके। 1 मिनट आपके पास है, फिर मुझे इख्तिताम करना है, दुआ फरमाइएगा। हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस शो के लिए, इन खुदावंद अमीक बातों के लिए जो खुदावंद पाक कलाम के वसीला से और दीगर कुतुब के वसीला से। लेकिन अब आई खुदावंद, हम अपने इन सारे हाकिमों को आपके हुजूर लेकर आते हैं। हम दुआ करते हैं ऐ खुदावंद कमर जावेद बाजवा के लिए, हम दुआ करते हैं ऐ खुदावंद वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, ऐ खुदावंद, और इसी तरह हम सब वज़राए आला के लिए और दीगर वफाकी वज़ीर और हुकूमत के हर एक हाकिम के लिए हम दुआ करते हैं। ऐ मालिक खुदा, क्योंकि ये आपके कलाम में है, हम इनके लिए आपकी इलाही दानाई, हिकमत और नज़्म व नस्क को चलाने के लिए आपकी तरफ से ऐ खुदावंद रहनुमाई मिले। हम दुआ करते हैं ऐ खुदावंद कि आप इसी तरह से मसीह कौम को और दीगर हर एक ऐ खुदावंद कम्युनिटी को, जो खुदावंद प्यारे खुदा अक़लियत मुल्क पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में है, उन्हें उठाएं, बेदार करें, ताकि वो अपने हकूक के लिए जाग उठें। आमीन। क्योंकि खुदावंद ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्यारे नाज़रीन, इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, आपके तासुरात का। पास्टर परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया। पास्टर परवेज़ साहब नेक्स्ट वीक भी मेरे साथ होंगे इस शो में। अपनी राय से मुतला कीजिएगा और दुआ भी हमने की है सच्चे दिल के साथ, और खुदावंद दिलों से वाकिफ़ है, और यही उम्मीद कि इन बातों से भलाई के वो चश्मे निकलेंगे जिनसे सब सराब होंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।